الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 169، 170، 171۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے غزوہ احد کے تعلق سے کئی آیتوں سے غزوہ احد کے تعلق سے ہی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کے رول کو اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے ہمت کو کمزور کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اگر بات مانی جاتی تو اتنے آدمی نہ مارے جاتے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جنگ کے میدان میں آنے سے موت ہوتی ہے تو پھر تم کو اگر اللہ تعالیٰ موت دیں تو تم اپنے آپ کو موت سے ذرا بچا کر کے دکھاؤ نا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی تو موت آ سکتی ہے، موت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ موت کہاں بھی آ سکتی ہے، نہیں آنے کا ہو تو جنگ کے میدان میں بھی نہیں آئے گی، آنے کا ہو تو گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام کے بستر پر بھی موت آ سکتی ہے۔ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کو اپنے سے دور کر کے دکھاؤ نا۔ غزوہ احد کے تعلق سے بے شمار باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے دکھ دائق بات، سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو صدمہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے جدا ہونے کی وجہ سے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو بے دردی سے ان لوگوں نے کیا کر دیا، شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سناتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں نا ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگو، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں کام آ گئے، اللہ کے راستے میں مارے گئے، ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو، یہ خیال مت کرو کہ امواتا وہ مردہ ہیں۔ انہیں مردہ خیال مت کرو۔ جیسے عام انسان جب مر جاتا ہے تو اسے ہم عام طور پہ مردہ ہی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت خیال کرو۔ سورہ بقرہ میں تو یہ اتنا کہا ہے وَلَا تَقُولُوا، بولو بھی مت، خیال بھی نہیں کرنے کا، بولنے کا بھی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ میں یہ گزری بات۔ وَلَا تَقُولُوا، بولو بھی مت، مردہ، میت، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اتنا بڑا مقام۔ جیسے ہی زندہ لوگ سنیں گے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ ہمارے جو بھی عزیز اقارب رشتہ دار جو اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال بھی مت کرو، دل میں ایسی بات مت لاؤ، زبان میں بھی نہیں لانے کا، دل میں بھی نہیں لانے کا۔ بل احیاء، یہاں فرمایا زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ ہم کو تو دکھ نہیں رہا ہے نا، کہاں ہیں؟ فرمایا عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس وہ زندہ ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں کہا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے عقل میں بات آ نہیں سکتی، تم اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے عقل سے اوپر کی یہ بات اللہ فرما رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، صاف فرمایا
زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس. تو ہمارے کے دماغ میں نہیں گئی نا بات. تو سورہ بقرہ میں اللہ سے پہلے کا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اب سمجھنا ہو تو پھر مر کے برزخی زندگی میں جانا پڑے گا. وہاں پر بھی خود شہید ہو تو سمجھ میں آئے گی بات. خود شہید نہیں ہے تو عام مردوں کی طرح اگر مر کے رہیں، عام موت مر کے رہیں گے. شہداء کی وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کرتے وہاں جانے کے بعد. ویسے برزخی زندگی سب کو حاصل ہے، جو بھی مرتا ہے نا تو قیامت میں زندہ ہو کر اٹھتے ہیں. لیکن قیامت اور زندہ کیا کہتے ہیں دنیا کی جو موت ہے اس کے بیچ کی جو زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، یہ برزخی زندگی ہر ایک انسان کو، مومن کو نہیں، ہر ایک انسان کو بھی حاصل ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جو مومن مرتا ہے وہ بھی ایک زندگی وہاں بھی پاتا ہے، برزخی زندگی جسے کہتے ہیں، جس میں عذاب اور ثواب کا احساس میت کو ہوتا ہے. کیا خیال آپ کا؟ نہیں ہے؟ ہاں، ایک زمانے میں ایک معتزلہ فرقہ گزرا ہمارے اسی دھرتی پہ، سمجھ رہے؟ تابعین، طبع تابعین کے بعد میں معتزلہ، وہ جو ہے برزخی زندگی کو مانتے ہی نہیں. جیسا کہ اب اس زمانے میں بھی کچھ لوگ آ گئے قبر کی زندگی کو مانتے نہیں. قبر میں نہیں، وہ مردہ ہی رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، نہ عذاب نہ ثواب. سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں حالانکہ عذاب قبر کا ثبوت ہے. قرآن کریم کہتا ہے آل فرعون کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ. دیکھو اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے. اس سے پہلے جیسے آل فرعون کے بربادی کا اللہ نے ذکر کیا سورہ مومن میں، فرمایا صبح و شام آگ میں یہ ڈالے جاتے ہیں، آگ ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ یہ برزخی زندگی ہے. کیونکہ اس کے بعد وہ یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون، تو جب قیامت قائم ہوگی پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اس کے بعد کا ذکر ہے. قیامت سے پہلے کا ذکر شروع میں ہے کہ صبح و شام. یہ کہاں ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم جس کو جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ نہ ہم کو ثواب دکھتا ہے نہ عذاب دکھتا ہے. سچ بولو، دکھتا ہے کیا؟ کہاں دکھتا ہے؟ کبھی کسی جگہ کہیں دکھا دیا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ، ورنہ نہیں دکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے گا نا، جن اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، باقی سب اپنے مالک کو بھی کیا کر دیتا ہے، وہ اس جگہ سے کسی بھی بہانے سے ہٹاتا ہے. وہ زبان سے بول تو نہیں سکتا نا جانور، اتنا احساس ان کے اندر. فرمایا اگر تم کو بھی احساس ہو جائے نا، تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے. تو برزخی جو زندگی ہے مومن کافر ہر ایک کو کیا ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو برزخی ایک اعلیٰ شان، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبے والی زندگی ہے. سمجھ رہے؟ ہم ایک عام کافر مومن جب مرتا ہے تو اس کی جو برزخی زندگی ہے جس میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے اس کو تک ہم نہیں سمجھ سکتے. تو شہداء کی جو زندگی اللہ نے یہاں فرمائی اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ اس لیے شروع میں اللہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے. زندہ لیکن ہے کہاں ہے؟ عند ربی، پروردگار کے پاس. اب سمجھنا تو پھر ہم کو بھی پروردگار کے پاس جانا پڑے گا مر کے. عند ربی یرزقون، آگے فرمایا روزی دی جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ہے شان. عام جو برزخی زندگی مومن کافر کو، ان کو روزی نہیں دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اگر ہے، مومن ہے وہ جنتی ہے، تو اس کو جنت کا باغیچہ کھڑکی کھول کر کے دکھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تمہارا یہ مقام ہے، یہاں تم جانے والے ہو قیامت کے بعد میں. وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، گنہگار ہوگا، جس کی پکڑ ہوگی وہاں قبر میں سوال جواب کے بعد میں، تو اس کو تو دوزخ کی کھڑکی کھول کر کے دکھایا جائے گا. یہ ہے
وہاں سے بدبودار گرم گرم ہوا، لیکن روزی اللہ اکبر، روزی دی جائے گی، مطلب وہ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی۔ حدیث میں آتا ہے جب شہید، اس کے جسم کا ایک خون کا قطرہ زمین پر جب گرتا ہے، وہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ معطا امام مالک میں آتا ہے کہ شہید جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو ان کی عجیب شان ہوتی ہے برزخی زندگی میں، وہ پرندوں کے، وہ ہم یہاں کون سا پرندہ ہم ایسا اس کا شعور نہیں رکھتے، پرندوں کے جسموں پر سوار ہو کر کے وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، جو جی مایا کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد عرش میں جو لٹکے ہوئے قندیلیں ہیں عرش کے نیچے، ان قندیلوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسی زندگی شہداء کو اللہ نے نصیب کی ہوئی ہے، اب بھی ہیں وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ میں جو مارے گئے مسلمان ہیں نا، اسی لیے تو وہ خوش ہیں، ان کو یقین ہے اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا، اسی لیے وہ تسلی کے ساتھ ہیں، صبر کے ساتھ ہیں، جن کو دیکھ کر کے غیر مسلم حیران ہیں، کیسے لوگ ہیں، سب کچھ ان کا دبا برباد ہو گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ہم کو بھی شہادت کی توفیق ہو۔ پکا یقین ہے۔ پرسوں دیکھا نہیں وہ جو اسماعیل ہنیہ، ان کا جنازہ سب سامنے آیا، ان کی عورت کیا بول رہی تھی، جو اس سے پہلے چلے گئے ان کو ہمارا سلام کہنا، خوش ہے وہ، یہاں کی عورت رو رہا ہے خوش، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے فرمایا مردہ مت کہو بھائی، اس کو مردہ خیال مت کرو، وہ زندہ ہے، ان کے پروردگار کے پاس زندہ ہے، وہ روزی ان کو دی جاتی ہے، جہاں چاہیں وہ گھومتے پھرتے ہیں جنت میں۔ اب آپ بولیں کہ قیامت کا فیصلہ جنت کا ہوا تو برزخی زندگی ہے، اسے ہم کیا نہیں کر سکتے، سمجھ اسے لا ولکن لا تشعرون، اللہ نے فرما دیا، بس جو حدیث میں آئے بات ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے کہا نا، ہم تو ایک جانور کے بھی برابر نہیں، ایمان کے حساب سے ہم اونچے کوئی بات، لیکن سمجھنے کے حساب سے، دیکھنے کے حساب سے، ارے بلی بھی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے، ہم دیکھ سکتے نہیں؟ دیکھ سکتے۔ چیل کئی کئی کلومیٹر اوپر سے دیکھ سکتی ہے اپنا شکار کو، پھر لے کر کے وہ اوپر بھی ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ 100 میٹر سے آگے کا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، ہم کچھ بھی دھندلا نظر آتا ہے ہمارے۔ ہمارا کیا شعور ہے، ہمارا جو سینسر ہے، ہمارا جو جتنا جانوروں کے اندر اتنا نہیں ہے ہمارے اندر، جانوروں کو بہت ہے۔ اسی لیے کتوں کو بھی پالتے کچھ لوگ، کتوں کو اسی لیے پالتے ہیں ذرا ہمارے کو بتاتے بول کے، مشین بھی فیل اس کے سامنے ہے، یہ کتوں کے سامنے ہے نا، مشین بھی فیل ہے۔ آپ کے جو سی سی کیمرہ، وہ کیمرہ، یہ مشینری، وہ بھی نہیں بتا سکتے کب زلزلہ آئے گا، کب طوفان آئے گا، کب یہ درخت گرے گا، نہیں بتا سکتے۔ ان کو احساس ہو جاتا ہے، عجیب اللہ کی شان ہے، عجیب اللہ کی شان ہے۔ صبح میں کتے اذان سنتے ہی بھونکتے۔ علماء دیوبند سے فتویٰ پوچھا کسی نے، یہ صبح اذان ہونے میں کیوں یہ بھونکنے کا کیا وجہ ہے؟ تو حدیث میں تو آتا، آپ نے سنا ہے، اذان دیتے شیطان کیا ہوتا ہے، اسے میں بولتا نہیں، پاد مارتے ہوئے کیا ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو کتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، ان شیطانوں کو جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن نے کہا انہ یرونہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، تم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ جنات تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیز کون دیکھ لیتے ہیں؟ یہ کتے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب یہ بھاگتے ہیں نا، یہ کتے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے گھبراہٹ میں وہ بھونکتے، وہ بھونکتے۔ تو اب کیا خیال ہے آپ؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بس ہے نہیں، اسلام حق ہے، نبی کی بات حق ہے، سچ ہے، یہ اذان کی بات، اذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتے، نہیں رہتے، جیسے ختم ہوتا پھر آ جاتے ہیں وسوسہ ڈالنے کے لیے نمازیوں کو۔ خیر، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ عند ربہم، رب العالمین کے پاس، یرزقون، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، دیکھیے
اللہ جو انہیں نعمت عطا کریں گے کیے آتا، یہ ماضی کا سیغہ، پاسٹ فیوچر کا سیغہ نہیں، بیما جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، دے دی ہیں، من فضل، اپنے فضل سے، فرحین، ایک دم فرحاں ہیں، وہ خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی میں نے کہا نا موطا امام مالک کی وہی روایت ہے، سبز پرندوں کے جسم پر بیٹھ کر کے خوب سیر کر رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جو من میں آئے، جو جیجے میں آئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اور ریسٹ کرنے کے لیے جب پرندہ آ کر کے عرش کے نیچے، معلوم ہے سب سے اونچا درجہ، جنت میں بھی درجے ہیں، سب سے اونچے درجے کی جنت جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ عرش کے ایک دم نیچے ہے۔ تو یہ قندیل ہیں جہاں عرش کے نیچے وہاں پر یہ جا کر کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اپنے فضل سے، اس پر وہ فرحاں ہیں، خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، آگے جو بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک آدمی خود آرام میں ہو، راحت میں ہو، لیکن اس کے عزیز و اقارب کے بارے میں اس کو ایک احساس ستاتے رہتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہوگا، میرے بیٹی کا کیا حال ہوگا، میرے ابا کا کیا حال ہوگا، میرے بھائی کا کیا، میرے بہن کا کیا، میں تو اتنے آرام میں ہوں، میں تو اتنے آرام میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان لوگوں کے بارے میں بشارت دیتے ہیں ان کو، وہاں فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو ان کے بعد میں وہاں رہ گئے، کہاں؟ دنیا میں رہ گئے، ان کے پیچھے دنیا میں جو رہ گئے، ابھی تک ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری وہاں پر وہ حاصل کرتے ہیں، کیا بول کر؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے بارے میں ڈرو بھی مت، غمگین بھی مت ہو، وہ بھی تمہاری طرح زندگی گزارے صراط مستقیم پر، دین پر، ان کے اندر بھی جذبہ ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو وہ لوگ بھی تمہارے راستے پر ایک دن وہ بھی تمہارے پاس آئیں گے، ان کے بارے میں ڈرو بھی مت، غمگین بھی مت ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا غزہ کی طرف جاؤ، بس ایک جا رہا ہے تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب دیکھو نا اسماعیل ہنیہ بیچارے، ان کے بچے پوترے نواسے سب شروع میں گئے تھے، ان کو خوشخبری دی گئی تھی، ہوگی نہیں؟ ابھی تمہارے دادا بھی آنے والے، تمہارے نانا بھی آنے والے، تمہارے ابا آنے والے، گئے۔ کیسی موت ہے میرے بھائی؟ جنازے میں 30 لاکھ سے 1 کروڑ تک لوگ جمع ہوئے، بولتے اندازہ، یہ ان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں، کتنے بڑے بڑے علماء بھی مرتے ہیں تو اتنا بڑا مجمع نہیں، ایک بات بولنے کا اتنا بڑا مقام ہے شہید کا، دنیا میں چل رہا دکھاتے ہیں ہم لوگ، قرآن کی بات سچی ہے۔ فرمایا بعد والوں کے بارے میں خوشخبری ان کو ملتی ہے، جو ملے نہیں ابھی تک، پیچھے رہ گئے، اب تک ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ڈرو مت، غمگین مت ہو۔ پھر یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے رہتے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، وفضل، اور اللہ کے فضل کی۔ جب دیکھو تب خوشخبری دی جا رہی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے فضل کی، ایسا خوش رہتے وہ لوگ۔ دنیا کے جھنجھٹ سے، دنیا کے فتنے سے، کتنے کی اعلیٰ مقام میں وہ امن کی جگہ میں، نعمتوں کی جگہ میں چلے گئے۔ تم بولتے ہو گھر میں رہتے تو مارے نہیں جاتے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو مارے گئے وہ بد نصیب ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، مردہ بھی مت کہو ان کو، زندہ ہے، روزی دی جاتی ہے ان کو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم لوگ سمجھ گئے ہم لوگ بچ گئے، اچھا ہوا۔ جو زندہ ہیں خوش نصیب، جو مردہ ہے مر گئے وہ بد نصیب۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے خوش نصیب ہے، وہ دنیا کی زندگی سے بھی بدرجہ اولا اعلیٰ زندگی میں ہے وہ، جسے ہم میرے بھائی بعض اللہ والے ہیں نا، کشف کی بات کرتے ہیں، کشف کی بات، جو کشف کی بات جو حجت نے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ اس کو کچپ بول کر سب چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ والے کہتے ہیں اللہ کی ذاتی تجلیات ان کے اوپر پڑتی ہے، بولتے کن کے اوپر؟ شہداء پر۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ فرشتوں پر بھی اللہ کی جو تجلی پڑتی ہے نا، وہ اللہ کی صفاتی تجلی، اللہ کی صفات کی تجلی،
لیکن شہداء پر اللہ کے ذات کی تجلی پڑتی ہے. بولتے تجلی بولے تو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے موسیٰ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن تم کو اگر ویسی خواہش ہے دیکھنے کا تو وہ ذرا وہاں دور میں پہاڑ ہے نا، اس کو ذرا دیکھ لو. اللہ نے ایک چھوٹی سی تجلی وہاں پر ڈالی. تجلی، وہ پہاڑ ہے نا ریزہ ریزہ ہو گیا. انہوں بے ہوش ہو کر گر گئے. خر موسیٰ صعقا. لیکن وہاں پر جب یہ فرشتے شہداء پہنچیں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی تجلی ان کے اوپر پڑتے رہے گی. یہاں کی زندگی پر ہم قیاس نہ کریں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی. وہاں کی زندگی الگ قسم کی زندگی. اور میں نے کہا نا برزخی زندگی سب کو حاصل ہے، لیکن ان کو ایک دم اونچی زندگی نصیب ہوگی، ایک دم اعلیٰ شان والی زندگی. اللہ خوف علیہم وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ایک عام مومن کی بھی اللہ تبارک و تعالی محنت ضائع نہیں کرتے، اسے بھی اللہ اجر اور ثواب دیتے ہیں. تو شہداء کا کیا ہے؟ شہداء کا تو اس سے بھی بڑا مقام ہے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہے. صدیقین کے بعد کا مقام ہے شہداء کا. اس کے بعد ہے اولیاء اکرام کا، پھر اس کے بعد عام مومنوں کا. ایک بات بولنے تب ایک عام مومنوں کی بھی اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو جس نے اپنے جان کی قربانی دے دی اللہ کے راستے میں، ارے جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے کیا؟ ارے جان کے لیے آدمی پوری جائیداد کیا کر دیتا ہے؟ نہیں. ارے ہاسپٹل میں دیکھو نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے. آدمی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر دیتا ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو یہ ایسے شہداء اللہ، وہ ایک اپنی جان دے دی ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ان کے اجر کو اللہ ضائع کیسے کریں گے؟ ہاں، مومن جب ایک نماز کو آتا ہے اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس نے تو جان دے دی. عام مومن وقت کی قربانی دیتا ہے، پیسے کی قربانی دیتا ہے، اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس نے تو جان دے دی، اللہ کیسے اس کو ضائع کریں گے؟ اللہ ضائع نہیں کریں گے. یہ جو گئے نا 90% سے زیادہ تباہ ہو گیا ہے غزہ. دکھ ہوتا ہے، ان ظالموں کے اوپر غصہ بھی آتا ہے، لیکن جب چلے گئے نا اس دنیا سے بہترین زندگی ان کو مل گئی ہے. ہاں، ابھی قیامت نہیں، جنت کا وہ سب بعد میں، اس سے پہلے یہ جو برزخی زندگی اس میں بھی وہ شاداں فرحاں ہیں. ہاں، یہ قرآن کا بتائی ہوئی بات ہے. ہمیں تو اس کے اوپر یقین. اللہ ہم سب کو بھی یقین نصیب فرمائے. آپ کو بھی ہے بولنے کا، اللہ ہم سب مسلمانوں کو یقین نصیب فرمائے، غزہ کے مسلمانوں جیسا، صحابہ کرام جیسا اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے. ہاں، خاص کر کے غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے نا، ان کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی، مردہ مت کرو. ہم لوگوں کو عربی آتی نہیں نا، ان لوگوں کو آتی ہے. کن کو؟ غزہ کے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے نا. وہ حالت میں بھی ٹینٹوں میں قرآن پڑھ رہے. ایسا نہیں ہم اتنا شانتی کے ساتھ ہے، تمہیں قرآن پڑھنے توفیق نہیں، قرآن سیکھنے توفیق نہیں. وہ لوگ اس حالت میں بھی ماشاء اللہ، کیسا ایمان ہے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. خیر، بسم اللہ الرحمن